نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تعزیت کے صحیح اسلامی طریقے پر۔ پاکستان میں بالخصوص تعزیت ایک ایسی رسم بن چکی ہے جس میں شریعت کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ بہت سی رسوم و بدعات تعزیت کے دنوں میں کی جاتی ہیں۔ مثلاً فوتگی اور جنازے کے بعد ہی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تمام مہمان کھانا کھا کر جائیں، اور کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کے جنازے سے پہلے ہی اس کے جنازے کا کفن دفن کا انتظام بعد میں کیا جاتا ہے، کھانے کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے کہ کھانا پکایا جائے، کیا پکایا جائے، کون پکائے۔ دیگیں جو ہے کھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، دیگیں پکنا جو ہے شروع ہو جاتی ہیں، تو میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے، دیگیں پکنا پہلے شروع ہو جاتی ہیں، اور جنازے کے فوراً بعد جو ہے کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کسی طور پر بھی کھانے کے مستحق نہیں ہوتے وہ بھی جو ہے کھانے کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور پھر میت کے ورثاء سارے کام کاج چھوڑ کے 3 دن کے لیے جو ہے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے بس کوئی کہتے ہے صحیح دعا کرو، کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی کہتے ہے درود پڑھو، کوئی کہتا ہے فاتحہ کرو، تو وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور منہ پر پھیر لیتے ہیں، نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ کوئی دعا مانگتے ہیں۔ سارا دن بیچارے میت کے ورثاء 100 مرتبہ 200 مرتبہ جو ہے خالی ہاتھ اٹھا کے جو ہے تھک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے تیسرے دن پھر اجتماع ہوتا ہے، رسم ہوتی ہے، وہاں جو ہے پھر کھانے پکتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ رواج چل پڑا ہے کہ تیسرے دن کا جو اجتماع ہوتا ہے، کھانے کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ دعوتی کارڈ چھاپے جاتے ہیں، کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگوں میں اعلان کروایا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور بڑے اہتمام سے ولیمے کی طرح کئی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، چاول ہوتے ہیں، گوشت ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ 40 بکرے جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ پہ جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ کون سا تعزیت کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا میت کو ایصال ثواب جو ہے پہنچانے کا طریقہ ہے؟ حالانکہ میت کو تعزیت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میت کے ورثاء کے پاس آئیں، ان سے تعزیت کریں، افسوس کا اظہار کریں، ان کو صبر کی تلقین کریں اور ان کو حوصلہ دیں۔ تو یہ اصل تعزیت کا طریقہ ہے۔ باقی پاکستان کے اندر جتنے بھی تعزیت کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے غیر شرعی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، اور شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے میت والے گھر جا کر جو ہے کھانا کھانا یہ ویسے ہی بے شرمی ہے۔ اور بس اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ میت کا کوئی بیٹا، کوئی اس کا بھائی یا ایسا رشتہ دار جس کو میت سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ بیچارہ زاروں قطار رو بھی رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو جو ہے کھانا بھی کھلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو وقت ہے کہ ہم جا کر میت کے ورثاء کو تسلی دیں، بجائے اس کے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایک شادی کا ماحول ہم نے بنا دیے۔ تو تعزیت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم میت کے گھر کو شادی والا گھر سمجھ لیں، اس کے کھانے کو ولیمے کا کھانا سمجھ لیں، اور میت کے ورثاء بھی کھانے کا اہتمام اس طرح کریں جس طرح ولیمے کے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس کا شریعت میں بالکل کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میت کے بعد اور کسی عزیز رشتہ دار کے مرنے کے بعد صحیح طریقے سے اسلام پر چلنے اور تعزیت کے اسلامی طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔